حضرت مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن، کہ مولائے کائنات کو آپ جانتے ہیں کہ 19 رمضان المبارک فجر کے ٹائم مسجد کوفہ کے اندر اولین و آخرین میں شقی ترین شخص عبد الرحمن ابن ملجم نے حالت سجدہ میں ان کے اوپر ضربت لگائی، جس کے بعد 2 دن آپ اسی زخم کی کیفیت میں مبتلا رہے، اور پھر 21 تاریخ کو آپ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ اور جب آپ زخم کھا رہے ہیں تو اس وقت مولائے کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو الفاظ جاری ہوئے تھے وہ یہ تھے کہ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ظاہر ہے مولائے کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے فضائل اور کمالات وغیرہ ہیں، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے کسی اور فضیلت کے اوپر جو ہے اس طرح فخر کا اظہار نہیں فرمایا، کامیابی کا اعلان نہیں فرمایا، لیکن جب آپ کی اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا جب وقت آیا، شہادت کا رتبہ جب آپ کو عطا ہو رہا ہے، تو اس موقع پر مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ چونکہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے جو افتخارات عطا فرمائے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی ولادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی اور آپ کی شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی۔ بکعبہ ولادت بمسجد شہادت کثیرہ میسر نشت این سعادت، آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر اور آپ کی شہادت یہاں پر، اور اس اللہ کے گھر سے آنے اور اللہ رب العزت کے گھر سے جانے کے درمیانی وقفے کے دوران آپ کی پوری زندگی بھی اللہ ہی کے لیے گزرتی ہے۔ آپ اپنی زندگی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گزارتے ہیں، یعنی جو عمل انجام دیتے ہیں اللہ رب العزت کی خاطر آپ انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو بہرحال ایسا آپ کے لیے مصلحت اللہ تعالیٰ نے قرار دیا کہ بچپن ہی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو اپنے پاس لے جاتے اور آپ کی تعلیم اور تربیت اور پرورش کا انتظام فرماتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مکے کے اندر جو قحط کا موقع پیش آیا تھا، اور وہ ایک ایسا بہانہ بن جاتا ہے کہ جس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں مولائے کائنات کو اپنے پاس لے جائیں، اور اس کے بعد آپ کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا کھانا پینا سونا چلنا پھرنا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سب سے زیادہ آپ کے ساتھ جو رہے وہ مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام۔ روایات کے اندر بلکہ یہ بھی ملتا ہے کہ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ جب آپ مسجد غار ہرا کے اندر جب تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر بھی غار ہرا میں بھی مولائے کائنات آپ کے ساتھ جاتے تھے، اور ابتدائی وحی کے موقع پر بھی مولائے کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع آپ کو عطا فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ جو اعمال آپ انجام دیتے ہیں وہ بھی جنگوں کے اندر اگر آپ دیکھ لیں اسلام کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں دیتے ہیں، ان میں پیش مولائے کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ جتنی جنگیں ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد آپ جانتے ہیں کہ 27 یا 28 ہے۔ صرف غزوہ تبوک ایک موقع ایسا ہے کہ جس موقع پر رسول اللہ نے آپ کو خود مدینہ منورہ کے اندر ٹھہرنے کا حکم دیا، اس کے علاوہ جتنے غزوات ہیں سب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہستی ہیں وہ مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے، اور صرف شریک نہیں ہے بلکہ جنگ کا کاسا پلٹنے والی شخصیت جو ہے مولائے کائنات کی ذات گرامی ہے۔ جنگ بدر جو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہے جس میں 70 کفار قریش کے لوگ مارے گئے، روایات کے اندر ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے ان 70 میں سے 35 لوگوں کو مولائے کائنات نے واصل جہنم کیا تھا۔ یہ حضرت مولائے کائنات کا جو ہے فضل۔ اور اسی طرح جنگ احد کے موقع پر آپ اگر دیکھ لیں تو جہاں بعد میں جب ایک موقع ایسا آ گیا تھا نا کہ جنگ مسلمان جیت گئے تھے، پھر بعد میں دوسری جانب سے دوبارہ آ کر جو حملہ کیا تو بہت سارے مسلمان جو ادھر ادھر گئے۔ حضرت مولائے کائنات وہ ہستی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے میدان کے اندر جو ہے موجود رہتے ہیں۔ اچھا، خندق کے موقع پر اگر آپ بات کر لیں تو خندق کے موقع پر مولائے کائنات نے عمرو بن عبدود کو جو گرایا اور عمرو بن عبدود کا جو سر قلم کیا تھا، اس موقع پر آپ نے جس اخلاص کا اور جس اللہ رب العزت کے لیے للہیت کا مظاہرہ فرمایا تھا، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس ضربت کو کہ جو آپ نے ان کے اوپر لگائے تھے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی علیہ السلام کی یہ جو ضربت آج خندق کے موقع پر آپ نے لگائی ہے یہ ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے، جن و انس کی عبادت سے اس کو برتر قرار دیا گیا۔ بعد دیگر روایت کے مطابق الفاظ مختلف ہیں، قیامت تک آنے والی ساری امت کے لوگوں کی عبادتوں سے جو ہے اس کو بہتر قرار دیا۔ یہ اصل میں اس للہیت کی وجہ سے، اس اخلاص کی وجہ سے جو مولائے کائنات اپنے کاموں کو انجام دیتے ہوئے یہ کرتے تھے، چونکہ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی انات نہیں ہوتا تھا، آپ اللہ رب العزت کی خاطر کسی کو مارتے تھے، اللہ رب العزت کی خاطر جو ہے اپنے امور کا انجام دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ تو آپ کے فضائل اور مناقب اتنے زیادہ ہیں،
तमाम तकरीबन उलमा सबका इत्तेफाक इस बात के ऊपर है, सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल और मनाक़िब जिस हस्ती के वो मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़ात-ए-गिराम।